دوپہر کی دھوپ تیز تھی لیکن آئس کریم کی دکان ایک ٹھنڈی پناہ گاہ تھی۔ فاریہ جو اپنی نیلی اور سفید کالج کی یونیفارم میں تھی خوشی خوشی باہر نکلی۔ اس نے چاکلیٹ کی کون کو ایک انعام کی طرح پکڑا ہوا تھا اور ایک بڑا چمچ بھرا۔ اس نے ساتھ والی دکان سے نکلتے ہوئے آدمی کو نہیں دیکھا۔ بے دہانی میں اس نے قدم اٹھائے اور وہ اس سے ٹکرا گئی۔ ٹکر کی وجہ سے وہ لڑکھڑا گئی اور اس کی آئس کریم کون سے گر گئی۔ اس نے ہانپتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ ایک غصے والی آواز گونجی، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ فاریہ نے اوپر دیکھا۔ ایک نوجوان آدمی جو ایک قیمتی سفید قمیض پہنے ہوئے تھا اسے گھور رہا تھا۔ اس کی بالکل صاف سفید قمیض پر چاکلیٹ آئس کریم کا پگھلتا ہوا دھبا تھا۔ تم، اس نے غصے سے کہا، تم پاگل لڑکی، دیکھو تم نے کیا کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی اس نے دھبے کی طرف انگلی اٹھائی۔ معافی مانگو ابھی اور اسے صاف کرو۔ فاریہ کا صدمہ غصے میں بدل گیا۔ وہ بھی تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ میری غلطی؟ اس نے واپس جواب دیا۔ تم ایک اندھے آدمی کی طرح چل رہے تھے، تمہاری غلطی ہے مسٹر۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑی لیکن اعظم شاہ نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں نے نہیں کہا کہ تم جا سکتی ہو، اس نے سرد اور خطرناک لہجے میں کہا۔ میری قمیض صاف کرو، اس نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ یہ مطالبہ اور اس کی گرفت بہت زیادہ تھی۔ فاریہ نے اس کے غصے والے چہرے، اس کے بازو پر، اس کے ہاتھ اور اس کی شرٹ پر پگھلتی ہوئی آئس کریم کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ معافی مانگنے کے بجائے اس نے آئس کریم کی گندی کون والے ہاتھ کو اٹھایا اور اسے سیدھا دھبے پر دے مارا۔ اس نے صرف اسے صاف نہیں کیا بلکہ پوری کون کو کپڑے پر رگڑ دیا، جس سے ایک بڑی گندی گندگی پھیل گئی۔ صدمے کی وجہ سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ یہ لو، اس نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اب یہ صاف ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے سب لوگ ساکن ہو گئے۔ اعظم شاہ اپنی برباد شدہ قمیض کو دیکھتا رہا۔ اس کی باڈی گارڈز جو دیکھ رہے تھے جلدی سے آگے بڑھے، لیکن فاریہ زیادہ تیز تھی۔ وہ مڑی اور فٹ پاتھ پر موجود لوگوں کے ہجوم میں بھاگ گئی۔ اس نے پیچھے سے غصے میں ایک چیخ سنی، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ بس بھاگتی رہی اور کونے سے غائب ہو گئی۔ غصے میں بھرے اعظم شاہ اور اس کی برباد شدہ قمیض کو پیچھے چھوڑ گئی۔ اگلی صبح فاریہ ایک نئے جوش کے ساتھ اپنی نئی نوکری پر جا رہی تھی۔ اس غصے والے امیر آدمی کے ساتھ ہونے والا واقعہ ایک دور کی یاد لگ رہا تھا۔ اس نے غنڈے کا مقابلہ کیا تھا اور اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ آج ایک نئی شروعات تھی۔ اس نے ابھی شاہ انٹرپرائزز نامی ایک بڑی اہم کمپنی میں سیکرٹری بننے کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ ایک شاندار موقع تھا۔ وہ ایک لمبی شیشے کی عمارت میں داخل ہوئی۔ اس کا دل گھبراہٹ اور جوش سے دھڑک رہا تھا۔ ایک سخت نظر آنے والے اسسٹنٹ اسے سب سے اوپر کی منزل پر لے گئی۔ عورت نے کہا، مسٹر شاہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ براہ راست انہیں رپورٹ کریں گی۔ فاریہ نے اپنی صاف ستھری شرٹ کو ٹھیک کیا اور ایک لمبی سانس لی۔ مسٹر شاہ، اس نے سوچا، بڑا باس، پہلی ملاقات اہم ہوتی ہے۔ اسسٹنٹ نے ایک بڑا چمکدار لکڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ فاریہ ایک ایسے بڑے دفتر میں داخل ہوئی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کمرے میں چھت سے فرش تک کھڑکیاں تھیں جن سے پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ یہ طاقتور تھا، بالکل اس آدمی کی طرح جو اس کا مالک تھا۔ اس کی نظریں کمرے کے دور کونے میں موجود بڑی میز پر پڑی اور اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی پر۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کا خون ٹھنڈا ہو گیا۔ آرام دہ چمڑے کی کرسی پر ٹیک لگائے اس کی طرف سرد غصے والی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ وہ آئس کریم کی دکان والا آدمی تھا جس کی قمیض کو چاکلیٹ سے گندا کر کے بھاگی تھی۔ وہ اعظم شاہ تھا۔ کمرے سے ہوا جیسے نکل گئی تھی۔ فاریہ کا فائل فولڈر اس کی بے جان انگلیوں سے پھسل گیا اور کاغذات مہنگے سنگ مرمر کے فرش پر بکھر گئے۔ فاریہ کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، آپ میرے باس ہیں؟ ایک بے رحم سرد مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ وہ کھڑا ہوا، اپنے ہاتھ میز پر رکھے۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ فاریہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس نے کاغذات کو اٹھانے کے لیے جھکنا شروع کیا۔ رکیں، اعظم نے سرد لہجے میں کہا، انہیں چھوڑ دیں۔ میں بھولتا نہیں مس فاریہ، خاص کر جب کوئی مجھے سرعام شرمندہ کرے۔ فاریہ کا دل اس کے سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لمبا، طاقتور اور خطرناک لگ رہا تھا۔
تو اب تم یہاں ہو میری نوکری پر؟ اس نے کہا۔ ہو، اس نے اپنی آواز کو پست اور خطرناک بناتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا حیران کن اتفاق ہے۔ فاریہ ہل نہیں سکی، وہ سانس نہیں لے سکی۔ اس کا نیا باس، اس کا طاقتور خوفناک نیا باس وہ آدمی تھا جسے اس نے سب کے سامنے شرمندہ کیا تھا۔ وہ صرف ایک معافی چاہتا تھا اور اس نے اس پر پوری آئس کریم کی کون مل دی تھی۔ ارزم شاہ کی نظریں اس کے خوفزدہ چہرے سے فرش پر بکھرے ہوئے کاغذات پر اور پھر واپس اس پر چمکی۔ وہ صرف غصے میں نہیں تھا۔ میں تمہیں موقع دوں گا لیکن ایک شرط پر۔ فاریہ کا سانس رک گیا۔ کیا شرط؟ ہر بار جب آپ کوئی غلطی کریں گی، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، تو آپ کو میرے لیے ایک کام کرنا پڑے گا بغیر کسی تنخواہ کے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ فاریہ کو ایک جھٹکا لگا۔ یہ مذاق ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ ارزم نے اپنا سر جھکایا۔ یہ ایک شرط ہے، اگر آپ میری نوکری چاہتی ہیں تو آپ کو اسے قبول کرنا پڑے گا۔ فاریہ کو اپنی حالت پر یقین نہیں آیا۔ اسے اپنا موقع مل گیا تھا اور وہ اپنا انتقام لینے والا تھا۔ دفتر میں چہل پہل تھی اور فاریہ اپنے کام میں مصروف تھی، لیکن وہ بار بار ارزم کی تیز نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کولیگ کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا، کیا صرف مجھے ہی ایسا لگ رہا ہے یا وہ ہے ہی کھڑوس؟ کسی کو اس انسان کو خوش رہنے کا طریقہ سکھانا چاہیے۔ اس کو کولیگ نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے جواب دیا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کس سے پنگا لے رہی ہو؟ اس کی شہرت صرف ایک افواہ نہیں ہے۔ فاریہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ارزم اچانک ان کی طرف بڑھ آیا۔ اس کے چہرے پر ایک بے تاثر مسکراہٹ تھی۔ پہلا دن اور تم پہلے ہی میری اتھارٹی کو کمزور کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہو؟ میں تم پر نظر رکھ رہا ہوں مس فاریہ۔ اس نے اپنی آواز میں گہرائی اور حکمرانی کے احساس کے ساتھ کہا۔ فاریہ نے ہمت جمع کی اور کہنے کی کوشش کی، آپ جانتے ہیں اگر میں آپ کو کمزور کرنے کی منصوبہ بندی کرتی تو میں شاید کوئی پختہ منصوبہ بندی کرتی۔ ارزم کی آنکھیں گہری ہوئیں لیکن فاریہ نے اس کے چہرے پر ایک جھوٹی سی مسکراہٹ دیکھی۔ اپنے جذبے کو قابو میں رکھو ورنہ میں تمہارا کام بہت زیادہ دلچسپ بنا سکتا ہوں، اس نے اپنی آواز میں گہرائی اور طنز کے ساتھ کہا۔ فاریہ نے اپنی آنکھیں پھیر لیں، اپنے چہرے پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ میں کوشش کروں گی، اس نے اپنی آواز میں گہرائی اور ہمت کے ساتھ کہا۔ ارزم نے اپنی مسکراہٹ کو اور گہرا کیا اور فاریہ کی طرف دیکھتا رہا جیسے وہ اس کے رد عمل کو دیکھنا چاہتا ہو۔ فاریہ نے اپنی آنکھیں پھیر لیں اور اپنے کام پر توجہ دینے لگی، لیکن وہ محسوس کر رہی تھی کہ ارزم کی نظریں اب بھی اس پر ہیں۔ ارزم کو اب فاریہ پر اختیار حاصل تھا۔ اس نے اسے فوری طور پر نوکری سے نہیں نکالا، اس کے بجائے وہ اسے سبق سکھانے کے لیے اس کی زندگی مشکل بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلا ہفتہ فاریہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ ارزم شاہ چیختا نہیں تھا، اس کے بجائے وہ ایک سرد پرسکون لہجہ استعمال کرتا تھا جو زیادہ برا تھا۔ اس نے اسے ناممکن کام دیے۔ پیر کو اس نے اسے دوپہر کے کھانے تک 5 بہت اہم CEOs کے ساتھ ایک میٹنگ کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جس میں عام طور پر ایک ہفتہ لگتا۔ فاریہ نے پورا دن فون پر گزارا، اپنی چالاک باتوں اور ضد کا استعمال کیا۔ وہ ان میں سے 3 کو کال پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ بہترین نہیں تھا لیکن کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہی تھا۔ جب اس نے ارزم کو بتایا تو اس نے اس رپورٹ کو دیکھا جسے لکھنے کے لیے وہ دیر تک رکی تھی اور کہا، صرف 3؟ مجھے بہتر کی امید تھی۔ پھر اس نے رپورٹ کو کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ فاریہ کا خون بری طرح جلا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ وہی کچرے کا ڈبہ ارزم شاہ کے سر پر انڈیل دے، لیکن اس نے اپنے جذباتوں کو قابو میں رکھ کر خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ منگل کو اس نے اسے ایک میٹنگ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس کا ایک بڑا ڈھیر دیا۔ لکھائی بہت خراب تھی۔ انہیں ٹائپ کرو، اس نے حکم دیا۔ مجھے یہ 1 گھنٹے میں چاہیے۔ فاریہ نے گندے کاغذات کو گھورا۔ یہ ایک اور ناممکن کام تھا جس کا مقصد اسے رلانا یا نوکری چھوڑنے پر مجبور کرنا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، اپنی میز پر بیٹھی اور کوئی شکایت نہیں کی۔ اس نے غصے سے کام کیا، خراب الفاظ کا اندازہ لگایا اور اپنی پوری کوشش کی۔ 50 منٹ بعد وہ واپس اس کے دفتر میں گئی اور ٹائپ کیے ہوئے صفحات اس کی میز پر رکھ دیے۔ اس نے انہیں اٹھایا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے صفحات کو اس میں کوئی غلطی ڈھونڈنے کے لیے اسکین کر رہی تھیں۔ اسے ایک مل گئی۔ یہ لفظ غلط ہے، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ ایکوزیشن ہے، اکیڈمیشن نہیں۔ تم تفصیلات پر توجہ نہیں دیتی؟
وہ جان بوجھ کر ناانصافی کر رہا تھا۔ فاریہ کے ہاتھ اس کی کمر پر مٹھیوں میں بند ہو گئے، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی۔ وہ بس سیدھی کھڑی رہی اور کہا، میں زیادہ محتاط رہوں گی مسٹر شاہ۔ اسے امید تھی کہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ چیخے یا روئے اور آخرکار معافی مانگے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ہر مشکل کام لیا اور سخت محنت اور خاموشی سے جواب دیا۔ ایک دوپہر اس نے اسے اپنے دفتر میں بلایا۔ فوٹو کاپی کرنے والی مشین خراب ہے، اسے ٹھیک کرو، اس نے اپنے کمپیوٹر سے نظر اٹھائے بغیر کہا۔ فاریہ کی آنکھیں جھپکی۔ میں انجینئر نہیں ہوں سر۔ خود ہی دیکھو، اس نے سرد لہجے میں کہا، ورنہ ہم ایک نئی مشین کی قیمت تمہاری تنخواہ سے کاٹ لیں گے۔ فاریہ غصے میں فوٹو کاپی روم میں گئی۔ مشین بہت بڑی اور پیچیدہ تھی، جس پر ایک خوفناک ایرر کوڈ چمک رہا تھا۔ وہ کوئی ماہر نہیں تھی، لیکن وہ ذہین تھی۔ اس نے ماڈل نمبر تلاش کیا، اپنے فون پر اسے دیکھا اور ایک ویڈیو مل گئی جو اس ایرر کی وضاحت کر رہی تھی۔ یہ بس ایک کاغذ کا جام تھا جو اندر گہرا پھنسا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آستینیں اوپر کی، گھٹنوں کے بل بیٹھی اور ہدایت پر عمل کیا۔ 10 منٹ تک کاغذ کے ٹکڑے نکالنے کے بعد مشین نے خوشی سے بیپ کیا اور اسٹارٹ ہو گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں پر ٹونر لگائے اس کے دفتر میں واپس گئی۔ یہ ٹھیک ہو گئی ہے مسٹر شاہ؟ ارزم نے اوپر دیکھا۔ اس نے اس کا پرعزم چہرہ، اس کے گندے ہاتھ اور اس کی آنکھوں میں ضدی آگ دیکھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ نوکری چھوڑ نہیں رہی تھی۔ اس نے واقعی مسئلے کو ٹھیک کر دیا تھا جو اس نے پیدا کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اتنا حیران تھا کہ غصہ نہیں کر سکا۔ کسی نے بھی جسے وہ جانتا تھا ایسا نہیں کیا ہوتا۔ وہ شکایت کرتے یا ہار مان لیتے۔ وہ اس بات پر پریشان تھا کہ اس کا منصوبہ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کا ایک حصہ اس کی قابلیت کا قائل ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی کسی اور جیسی عام نہیں تھی۔ وہ ایک پہیلی تھی اور پہلی بار کوئی ارزم شاہ کو اس کے اپنے کھیل میں چیلنج کرنے کی ہمت کر رہا تھا اور جیت رہا تھا۔ ارزم شاہ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایک کروڑوں ڈالر کا سودا کھونے والا ہے۔ وہ چائنا کے 3 سنجیدہ کاروباری افراد کے ساتھ میٹنگ میں تھے۔ ان کے لیڈر مسٹر لی میٹنگ کے دوران آہستہ آہستہ خاموش ہوتے جا رہے تھے۔ ارزم کا ٹاپ ٹرانسلیٹر، ایک گھبرایا ہوا آدمی جس کا نام ڈیوڈ تھا، پسینے میں شرابور تھا۔ وہ الفاظ کو غلط طریقے سے بول رہا تھا اور جملوں میں ہکلاتا تھا۔ ان سے کہو کہ ہم ان کی کمپنی کو ایشیائی مارکیٹ میں ایک مضبوط سیڑھی کے طور پر دیکھتے ہیں، ارزم نے متاثر کن آواز میں کہا۔ ڈیوڈ نے ہکلاتے ہوئے ترجمہ کیا۔ مسٹر لی کا چہرہ ایک سرد شائستہ نقاب کی طرح ہو گیا۔ انہوں نے ایک مختصر بے جوش جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں وہ سمجھ گئے۔ ڈیوڈ نے گھبرا کر ارزم سے سرگوشی کی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ ارزم کو ان کے رویے میں بدلاؤ محسوس ہوا۔ شیشے کی میٹنگ روم کے دروازے کے باہر فائلوں کو ترتیب دینے کا بہانہ کر رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ کیا تباہی ہو رہی ہے۔ اس نے کالج میں چینی زبان مائنر میں لیا تھا، نوکری کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ اسے یہ دلچسپ لگا تھا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر سنا۔ ڈیوڈ نے غلطی سے مسٹر لی کی کمپنی کو اسٹرانگ لیڈر کے بجائے چیپ برج کہہ دیا تھا۔ یہ ایک بڑی توہین تھی۔ ارزم کا صبر جواب دے رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اتنے سرد کیوں ہیں؟ ارزم نے ڈیوڈ سے پوچھا۔ فاریہ جانتی تھی کہ مداخلت کرنے پر اسے نوکری سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس نے وہ ڈیل بھی دیکھی تھی جس پر ارزم نے مہینوں کام کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بکھر رہی تھی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے کافی کا تازہ برتن اٹھایا اور دروازہ کھولا۔ مور کافی جینٹل مین؟ اس نے ایک روشن لاپرواہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ارزم نے اسے ایسی نظر سے دیکھا جو آگ کو بھی جما دے۔ ابھی نہیں فاریہ، اس نے سختی سے کہا، لیکن فاریہ نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ میز پر رکھے کپس کافی ڈالنے لگی۔ جیسے ہی وہ ارزم اور مسٹر لی کے درمیان جھکی، اس نے چینی تاجر کی آنکھوں میں دیکھا۔ صاف احترام والی چینی زبان میں اس نے آہستہ سے کہا، مسٹر لی، میرے باس ٹرانسلیٹر کی غلطی کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ کی کمپنی ایشیا میں ہمارے داخلے کے لیے مضبوط ترین ستون ہے، سیڑھی نہیں۔ وہ آپ کی تنظیم کی سالمیت اور تاریخ کا سب سے زیادہ احترام کرتے ہیں۔ مسٹر لی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر ایک حقیقی خوشگوار مسکراہٹ میں پگھل گئیں۔ انہوں نے اسے تیزی سے چینی زبان میں جواب دیا اور انہوں نے ایک چھوٹی خاموش مسکراہٹ پیش کی۔ ارزم بس گھورتا رہا، بالکل بے خبر۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ فاریہ ارزم کی طرف مڑی۔ اس کی مسکراہٹ ابھی بھی موجود تھی،
لیکن اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ مسٹر شاہ، مسٹر لی آپ کے چائے کے انتخاب کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ شاید ڈیوڈ تھک گیا ہے اور باقی میٹنگ کے لیے اپنے اسسٹنٹ کی مدد پیش کرتے ہیں۔ کمرے میں تناؤ غائب ہو گیا۔ مسٹر لی کے اسسٹنٹ کے ترجمے کے ساتھ میٹنگ جاری رہی اور ماحول گرم اور نتیجہ خیز ہو گیا۔ 20 منٹ بعد معاہدے پر دستخط مسکراہٹوں اور ہاتھ ملانے کے ساتھ ہو گئے۔ جب کلائنٹس چلے گئے، ارزم خالی کانفرنس روم میں کھڑا ہوا دستخط شدہ معاہدے کو دیکھ رہا تھا۔ فاریہ خاموشی سے کافی کے کپ صاف کرنے لگی۔ اس کے غصے کے لیے تیار تھی۔ تم چائنیز بولتی ہو؟ اس نے کہا۔ اس کی آواز دھیمی اور عجیب تھی۔ یہ کوئی سوال نہیں تھا۔ تھوڑی سی، اس نے جواب دیا اسے دیکھے بغیر۔ تم نے وہ ڈیل بچائی؟ وہ اس کی طرف دیکھنے کے لیے مڑا۔ اس کے چہرے پر غصہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بجائے گہری حیران کن تجسس کی ایک نظر تھی۔ لیکن کیوں؟ جو کچھ میں نے تمہیں پریشان کرنے کے لیے کیا، تم نے میری مدد کیوں کی؟ فاریہ نے بلاخر اس کی نگاہوں سے نظریں ملائیں۔ کیونکہ یہ میرا کام ہے، اس نے سادگی سے کہا، اور یہ صحیح کام تھا۔ اس لمحے میں ارزم نے باغی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کسی کو ذہین، مضبوط اور انتہائی وفادار دیکھا، یہاں تک کہ ایک ایسے باس کے لیے جو اس کے مستحق نہیں تھا۔ اس نے اس کے حوصلے کو توڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اسے اپنے کردار کی مضبوطی دکھائی۔ وہ ناراض نہیں تھا، وہ حیران تھا۔ اس کے سینے میں ایک عجیب نیا احساس بھرا۔ اسے فتح کرنے کی خواہش نہیں، بلکہ اسے حقیقی طور پر متاثر کرنے کی خواہش، ایک ایسا شخص بننے کی جو اس طرح کی وفاداری کے مستحق ہو۔ اور فاریہ نے اس وقت اس کی آنکھوں میں الجھن اور حقیقی شکریہ کے علاوہ کچھ اور بھی دیکھا۔ اس نے غصے والی گینگسٹر باس سے ہٹ کر ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو حیران ہو سکتا تھا، جو غلط ہو سکتا تھا۔ جو کشش وہ محسوس کرتی تھی وہ اب صرف غصہ نہیں تھی، یہ کچھ زیادہ پیچیدہ اور زیادہ انوکھا تھا۔ دفتر میں ہوا بھاری محسوس ہو رہی تھی، جس میں کچھ نیا اور غیر کہی ہوئی بات کی گونج تھی۔ ارزم جہاں کھڑا تھا وہیں ساکت رہا۔ اس کی آنکھیں فاریہ پر جمی تھیں۔ معمول کا سرد غصے کی جگہ ایک گہری، شدید نظر نے لے لی۔ فاریہ کا دل اب بھی زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کافی کے کپوں میں مصروف ہو گئی، انہیں بے ڈھنگے ہاتھوں سے ٹرے پر رکھ رہی تھی۔ وہ اس کی نظر کو اپنے اوپر بری طرح محسوس کر سکتی تھی، خود کو بہت بے نقاب محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک آہستہ قدم قریب لیا، پھر ایک اور۔ ان کے درمیان کی جگہ سکڑ گئی، جس سے کمرہ اچانک چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ مجھے زبانیں زیادہ پسند ہیں، وہ بڑبڑائی۔ تمہیں زبانیں پسند ہیں؟ اس نے ایک دھیمی غور طلب گونج کے ساتھ دہرایا۔ تمہیں اور کیا پسند ہے فاریہ؟ تم اور کون سے راز چھپا رہی ہو؟ اس نے خود کو اوپر دیکھنے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے پر مجبور کیا۔ چیلنج اب بھی موجود تھا، لیکن اب ایک باس کا ایک ملازم کو چیلنج کرنا نہیں تھا۔ یہ کوئی راز نہیں ہے، اگر کوئی پوچھنے کی زحمت ہی نہ کرے مسٹر شاہ، اس نے کہا۔ اس کی آواز حیرت انگیز طور پر مستحکم تھی۔ وہ اب قریب تھا، اتنا قریب کہ وہ اس کی مہنگی کولون کی خوشبو سونگھ سکتی تھی، اتنا قریب کہ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں سنہری ذرات دیکھ سکے۔ ارزم، اس نے اسے نرمی سے درست کیا۔ مجھے ارزم کہو۔ اس سے پہلے نام کا استعمال ذاتی محسوس ہوا، فاریہ کی سانس اس کے گلے میں اٹک گئی۔ ارزم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آہستہ سے اس کی انگلیاں گرم فاریہ کے کالر کو ایک جگہ سے چھوئیں۔ تمہارے اوپر ایک سیاہی کا دھبا ہے، بالکل وہیں۔ یہ صرف ایک سرگوشی تھی، لیکن اس نے اس کے اندر بجلی کا ایک جھٹکا بھیج دیا۔ وہ منجمد کھڑی رہی، حرکت کرنے سے قاصر، نظر ہٹانے سے قاصر۔ ہوا تناؤ سے گونج رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے اس کے ہونٹوں پر اتری، ایک لمحے کے لیے رکی۔ وہ اس کا مطالعہ کر رہا تھا، ہر تفصیل کو دیکھ رہا تھا اور مکمل طور پر مسحور تھا۔ تم میری زندگی میں سب سے زیادہ غصہ دلانے والی، الجھن میں ڈالنے والی اور قابل ذکر شخص ہو جس سے میں ملا ہوں۔ اس نے سرگوشی کی، یہ الفاظ صرف اس کے لیے تھے۔ فاریہ کا اپنا غصہ، اس کے دفاع، اس نظر کی گرمی میں پگھل رہا تھا۔ اس نے سلطنت کے پیچھے کے آدمی کو دیکھا، طاقتور لیکن تیز، تنہا اور اب حقیقی طور پر اس میں دلچسپی لینے والا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی کہ اسے ہٹنا چاہیے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا ایک حصہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنا قریب آئے گا۔ اس کا ایک حصہ اس چھوٹے سے فاصلے کو خود ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کی میز پر انٹرکام زور سے بجا، لمحے کو شیشے کی طرح توڑ دیا۔ مسٹر شاہ، آپ کی اگلی ملاقات یہاں ہے، اس کے اسسٹنٹ کی آواز اسپیکر سے گونجی۔
وہ دونوں ہچکچائے۔ ارزم کے تاثرات بدل گئے۔ شدید قربت کی جگہ ٹھنڈے کنٹرول کے ایک نقاب نے لے لی۔ اس نے قدم پیچھے لیا اور ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرا۔ انہیں اندر بھیج دو، اس نے کہا۔ اس کی آواز معمول کے حکم دینے والے لہجے میں واپس آ گئی تھی۔ اس نے فاریہ کو آخری بار دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وعدہ تھا۔ ہمارا کام یہاں ختم نہیں ہوا، اس کی نظر نے کہا۔ فاریہ، جس کے گھٹنے کمزور ہو رہے تھے، تیزی سے ٹرے اٹھائی اور تقریباً دفتر سے بھاگ گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ اپنے پیچھے بند کیا، وہ راہداری میں دیوار کے ساتھ جھک گئی۔ اس کا دل اس کی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کا لمس اب بھی اس کی جلد پر جل رہا تھا۔ اگلے دن فاریہ کے ہاتھ اپنی میز پر فائلیں ترتیب دیتے ہوئے قدرے کانپ رہے تھے۔ کانفرنس روم میں کل کی شدید لمحے کی یاد اس کے ذہن میں بار بار تازہ ہو رہی تھی، جس طرح اس نے اسے دیکھا تھا۔ اس کا انٹرکام بجا جس سے وہ اچھل پڑی۔ فاریہ، میرے دفتر میں ابھی۔ ارزم کی آواز پرسکون تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سنجیدہ لہجہ تھا جس سے وہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنی قمیض سیدھی کی اور ارزم کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بڑی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس کے پیٹھ کے اس کی طرف تھی، شہر کو دیکھ رہا تھا۔ دروازہ بند کر دو، ارزم شاہ نے مڑے بغیر کہا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا۔ آخرکار وہ مڑا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس پر پوری طرح مرکوز تھیں۔ فاریہ خاموش رہی، انتظار کرتی رہی۔ میں تم جیسی کسی شخص سے کبھی نہیں ملا، اس نے کہا۔ اس کی آواز دھیمی اور مضبوط تھی۔ تم مجھ سے ڈرتی نہیں ہو، تم مجھے چیلنج کرتی ہو، تم ہوشیار اور مضبوط ہو۔ وہ اس کے سامنے رک گیا۔ وہ مکمل طور پر سنجیدہ تھا۔ مجھ سے شادی کر لو۔ ایک لمحے کے لیے فاریہ کو یقین تھا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ اس کا دماغ اس جملے کو سمجھنے سے انکار کر رہا تھا۔ کیا اس نے ابھی شادی کی بات کی؟ جیسے وہ کسی کاروباری ڈیل کا اعلان کر رہا ہو۔ میں کیا؟ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کی آواز ایک ہلکی سرگوشی تھی۔ شادی، اس نے دہرایا جیسے یہ دنیا کا سب سے منطقی نتیجہ ہو۔ یہ بہترین ہے، تو میری بیوی بنو گی؟ صدمے کی جگہ بے یقینی کی ایک لہر نے لے لی۔ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ باس کی طرف سے بس ایک اور حکم۔ غصے نے فاریہ کی الجھن کو جلانا شروع کر دیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، ایک قدم پیچھے ہٹنے ہوئے کہا، نہیں۔ اب ارزم کی باری تھی حیران ہونے کی۔ اسے واضح طور پر اس کی توقع نہیں تھی۔ نہیں؟ تمہارا کیا مطلب ہے نہیں؟ میرا مطلب ہے نہیں مسٹر شاہ، اس نے کہا۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے چہرے پر ایک ناراضگی چھا گئی۔ کیوں؟ آپ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں بس آپ چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہر کسی سے اتفاق کی توقع کرتے ہیں۔ میں برابری پر یقین رکھتی ہوں ارزم۔ میں یہ مانتی ہوں کہ ایک رشتہ دو برابر کے لوگوں، دو ایسے ساتھیوں کے درمیان ہونا چاہیے جو ہم آہنگ ہو۔ ایک باس اور اس کے ملازم کے درمیان نہیں، ایک ارب پتی اور ایک متوسط طبقے کی لڑکی کے درمیان نہیں۔ وہ اسے گھورتا رہا، حقیقی طور پر پریشان لگ رہا تھا۔ اس کے انکار کی وجہ وہ سمجھ نہیں سکا۔ میں تمہیں کچھ دے رہا ہوں، اس نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ ایک پرتعیش زندگی، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ مجھے سب سے اہم چیز کی کمی ہوگی، اس نے اصرار کیا۔ اس کی آنکھیں بھڑک رہی تھیں۔ مجھے ایک ایسے شوہر کی کمی ہوگی جو مجھے اپنے برابر کا سمجھے۔ آپ ایک نئی کمپنی کی طرح بیوی نہیں خرید سکتے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کا فیصلہ پکا تھا۔ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں جو میری دنیا سے ہو، جو میری زندگی کو سمجھے۔ میں ایک ارب پتی سے شادی نہیں کر سکتی اور نہ کروں گی۔ آپ کی پیشکش کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی وہ مڑی اور اس کے دفتر سے باہر چلی گئی۔ ارزم اپنی زندگی میں پہلی بار مکمل طور پر حیران اور مسترد ہوا۔ اس کا انکار ارزم شاہ کو غصہ دلا گیا۔ اس نے اسے دنیا کی پیشکش کی تھی اور اس نے اسے ایک ایسے خیال کے لیے ٹھکرا دیا جسے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ 3 دن تک فاریہ دفتر میں تقریباً غائب سی رہی۔ اگر ارزم مین ایریا میں ہوتا تو وہ فائل روم میں ہونے کی کوئی وجہ تلاش کر لیتی۔ اگر وہ اسے بلاتا تو وہ مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ ایک ای میل بھیج دیتی۔ وہ اپنے لنچ کا وقت تبدیل کر دیتی اور ایگزیکیوٹو فلور سے مکمل طور پر بچتی تھی۔ اس سے ارزم پاگل ہو رہا تھا۔ وہ حکم چلانے کا عادی تھا۔ اس کا لفظ قانون تھا۔ اس کا انکار ارزم کو مستقل جلا رہا تھا۔ اس کا ارزم کی ہر نظر سے بچنا، ہر خالی کرسی جہاں فاریہ کو ہونا چاہیے تھا، ارزم کی کوفت کی وجہ بن رہا تھا۔
تیسرے دن اس کا صبر جواب دے گیا، وہ اپنے دفتر سے باہر نکلا اور آخر کار اسے فوٹو کاپیر پر دیکھ لیا۔ اس کا صبر ٹوٹ گیا۔ 3 لمبے قدموں میں وہ کمرے کے پار تھا۔ اس کا ہاتھ اس کے بازو کے اوپر جم گیا، اس کی گرفت مضبوط اور اٹل تھی۔ ارے مجھے چھوڑیں، فاریہ نے حیران ہو کر ہانپتے ہوئے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا جبڑا کسا ہوا تھا، اس کی آنکھیں مایوسی اور خالص ملکیت کے طوفان سے تاریک تھیں۔ کاپیر سے دور اور اپنے دفتر کی طرف اس نے اسے کھینچا، سختی سے ناقابل تردید قوت کے ساتھ۔ اس کی ایڑیاں سنگ مرمر کے فرش پر رگڑیں جب اس نے رکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی طاقت کے آگے یہ بیکار تھا۔ پورے دفتر میں خاموشی چھا گئی، ہر کوئی یہ دکھاوا کر رہا تھا کہ وہ باس کو اپنی سیکرٹری کے ساتھ بدتمیزی کرتے اور اسے اپنے دفتر میں لے جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ اس نے دروازے کو اپنے پیچھے ٹھوکر مار کر بند کیا، آخرکار اس کا بازو چھوڑ دیا۔ فاریہ پیچھے لڑکھڑائی، اپنے بازو کو سہلا رہی تھی جہاں اس کی انگلیاں تھیں۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے اس طرح گھسیٹ نہیں سکتے۔ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، ارزم نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں گرج تھی۔ اس کی واحد فرار راستہ روکتے ہوئے وہ دروازے کے سامنے چہل قدمی کرنے لگا۔ 3 دن سے تم مجھ سے بچ رہی ہو، 3 دن سے تم ایسا برتاؤ کر رہی ہو جیسے میرا پرپوزل ایک توہین تھا۔ یہ ایک توہین تھی، اس نے پلٹ کر جواب دیا۔ اس کا اپنا غصہ اس کے غصے سے ٹکرانے لگا۔ یہ کوئی پرپوزل نہیں تھا، یہ ایک حکم تھا۔ آپ میری زندگی کا فیصلہ میرے لیے نہیں کر سکتے۔ تم سن رہی ہو۔ وہ اپنے چہل قدمی روک کر براہ راست اس کے سامنے اس پر چھایا ہوا کھڑا ہو گیا اور گرج کر بولا۔ ہوا اس کی شدت سے گونج رہی تھی۔ تم سمجھتی ہو تمہارے پاس کوئی انتخاب ہے؟ اس کے الفاظ سرد اور حتمی تھے۔ مجھے یہ بات تمہارے لیے بہت واضح کر دینے دو فاریہ، تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تم مجھ سے شادی کرو گی۔ فاریہ اسے گھورتی رہی، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، کچھ خوف میں کچھ غصے میں۔ ورنہ کیا؟ آپ مجھے نوکری سے نکال دو گے؟ جائیں، میں بے روزگار ہونا زیادہ پسند کروں گی بجائے اس کے کہ ایک انعام بنوں جسے آپ نے کسی کاروباری سودے میں جیت لیا ہو۔ ایک سرد بے رحم مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ اس نے فاریہ کو ایک ایسے انسان کی نظر سے دیکھا جسے ہمیشہ وہی ملتا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ بات صرف نوکری کی نہیں ہے، اس نے کہا، اس کی آواز ایک جان لیوا سکون میں گر گئی۔ تمہارے والد میری شپنگ ڈاک پر کام کرتے ہیں، ہے نا؟ تمہارا چھوٹا بھائی، وہ ابھی اسکالرشپ پر میڈیکل اسکول میں داخل ہوا ہے۔ میرے خاندان کا فاؤنڈیشن اس اسکالرشپ کو فنڈ دیتا ہے۔ فاریہ کے چہرے سے خون خشک ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیروں تلے دنیا لڑکھڑا گئی ہے۔ اس نے صرف شادی کی تجویز نہیں دی تھی، اس نے اس کے بارے میں تحقیق کی تھی۔ وہ اس کی ہر کمزوری کو جانتا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں صدمہ اور بڑھتی ہوئی دہشت دیکھی اور اس کا فائدہ اٹھاتے قریب آتے ہوئے کہا، تمہارے خاندان کی سلامتی، تمہارے بھائی کا مستقبل، یہ سب میرے ہاتھوں میں ہے کہ میں انہیں برقرار رکھوں یا چھین لوں، تو تم دیکھ لو۔ اس نے سرگوشی کی، اس کی نظر اس کی نظروں میں پیوست تھی۔ تمہارے پاس واقعی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تم ہاں ہی کہو گی۔ شادی کی تقریب شاندار پروقار تھی جو ہر سوسائٹی میگزین میں چھائی ہوئی تھی۔ اب ارزم کے پینٹ ہاؤس کے ماسٹر بیڈ روم میں خاموشی گونج رہی تھی۔ یہ کالے لکڑی اور ریشم کا ایک وسیع پرتیش کمرہ تھا، لیکن فاریہ کے لیے یہ خوبصورتی سے سجایا گیا پنجرہ تھا۔ وہ فرش سے چھت تک کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی پشت کمرے کی طرف تھی اور وہ ابھی بھی تقریب کا شاندار کڑھائی والا لہنگا پہنے ہوئے تھی۔ اس کا وزن ہزاروں من کا لگ رہا تھا۔ اس کی گردن اور کلائیوں پر موجود زیورات جو اس کے نئے شوہر کے تحفے تھے، سرد بھاری زنجیروں کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ ارزم دروازے کے پاس کھڑا تھا جسے وہ ابھی بند کر کے آیا تھا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جیت گیا تھا۔ تمام مزاحمتوں اور چیلنجوں کے بعد وہ آخرکار اس کی تھی۔ اس کی نظروں میں یہ آخری فتح تھی۔ ادھر آؤ، اس نے کہا، اس کی آواز دھیمی اور ملکیت کے احساس سے بھری ہوئی تھی۔ فاریہ نہیں ہلی۔ وہ شہر کی روشنیوں کو دیکھتی رہی لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دروازے سے ہٹ کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے قدم نرم قالین پر خاموش تھے۔ وہ بالکل اس کے پیچھے رک گیا، اتنا قریب کہ وہ اس کے جسم کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ابھی اسے چھوا نہیں تھا۔ جب تم خاموش ہوتی ہو تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہو، اس نے سرگوشی کی۔ اس کی سانس اس کی کنپٹی کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ وہ واقعی مسحور لگ رہا تھا۔
اس لمحے کے ہر سیکنڈ سے لطف اندوز ہو رہا تھا جسے اس نے خود ترتیب دیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آہستہ سے اس کے بھاری ہار کا کنڈا کھولنا شروع کیا۔ سرد سونا اس کی گردن سے سرک گیا۔ اگلی بار اس کی انگلیاں اس کی کلائی پر موجود چوڑیوں تک پہنچی۔ انہیں ایک ایک کر کے اتارنے لگا اور انہیں قریب کی ایک میز پر کھنکھناتے ہوئے گرنے دیا۔ ہر لمس جان بوجھ کر ملکیت کا تھا۔ وہ اپنی جیت کا انعام کھول رہا تھا۔ فاریہ بالکل ساکت کھڑی تھی، گرم کمرے میں ایک برف کی مورتی۔ اس کا دل اپنے پنجرے کی سلاخوں سے ٹکراتی ایک گھبرائی ہوئی چڑیا تھا، لیکن باہر سے اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا۔ جب آخری زیور بھی اتار دیا گیا تو اس نے آخرکار اسے گھمایا تاکہ وہ اس کا سامنا کرے۔ اس کے ہاتھوں نے اس کا چہرہ تھاما، اس کے انگوٹھے اس کے گالوں پر پھیرے، اس کی آنکھیں خواہش اور فتح کے ساتھ گہری تھی۔ تم اب میری بیوی ہو فاریہ، اس نے کہا جیسے اسے ایک شاندار حقیقت یاد دلا رہا ہو۔ یہ سب کچھ تمہارا ہے، میں تمہارا ہوں۔ وہ آخرکار اس کی آنکھوں میں جھانکی اور جو کچھ ارزم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اس سے اس کی مسکراہٹ تھوڑی لڑکھڑا گئی۔ وہاں نہ کوئی غصہ تھا نہ کوئی مزاحمت، وہاں صرف ایک گہرا کھوکھلا خالی پن تھا، ایک مکمل ہتھیار ڈالنا۔ تمہارے پاس ایک کاغذ پر میرے دستخط ہیں، اس کمرے میں میرا جسم ہے، اب تم ان سب کے مالک ہو، مبارک ہو، تمہاری انا کو تسکین مل گئی ہوگی، فاریہ نے کہا۔ اس کی آواز بے جان اور بے رونق تھی۔ اس کے الفاظ سرد پانی کے چھینٹے کی طرح تھے۔ اس کے ہاتھ اس کے چہرے پر تھوڑے سخت ہو گئے، اس کی آنکھوں میں مایوسی چمک اٹھی۔ یہ ہمارے نئے مستقبل کی شروعات ہے فاریہ، ارزم نے اسے سمجھانا چاہا۔ ایک تلخ، تقریباً غیر محسوس مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ کوئی ہم نہیں ہے ارزم، صرف تم ہو، تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ تم نے ایک لڑکی کو شکست دی جس نے نہیں کہا تھا، تم نے اسے ہاں کہنے پر مجبور کیا۔ اب تمہارے پاس ایک ٹرافی ہے جو تمہیں دیکھ کر نفرت کرتی ہے، امید ہے کہ تم اس کے قابل ہو۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہوئی، اس کی حرکت میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ اس بڑے بیڈ کی طرف چلی گئی اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر دیوار کو گھورنے لگی۔ وہ فتح جس کا وہ مزہ لے رہا تھا اس کے منہ میں راکھ بن گئی۔ بیڈ روم جو جذبہ اور قربت کے لیے تھا برف سے بھی زیادہ سرد محسوس ہوا۔ قانون اور معاشرہ جن طریقوں کو تسلیم کرتے تھے ان تمام طریقوں سے وہ اسے حاصل کر چکا تھا، لیکن حقیقی طور پر حاصل کرنے سے دور تھا۔ آج پہلی بار اسے فاریہ کا یوں اکڑنا بہت برا لگا تھا۔ کیا وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ یہ ارزم کی محبت ہی تھی جو وہ فاریہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا؟ ورنہ اس جیسے شاندار اور کامیاب انسان کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا اور فاریہ کو بیڈ پر گرا کر اس کے اوپر جھکا۔ فاریہ اس کے لیے تیار نہیں تھی تو ایک دم چونکی۔ کیا کر رہے ہیں ارزم؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اپنی بیوی سے اپنا حق وصول کر رہا ہوں، ارزم نے جواب دیا۔ ہٹیں پلیز، چھوڑیں مجھے، اس نے مزاحمت کی۔ ارزم نے اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو قید کر کے رکھا۔ جب سب کچھ میں میرے لیے زبردستی کیا ہے تو پھر اس حق سے کیوں محروم رہوں؟ یہ بھی میں حاصل کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر جھکا۔ ارزم کی آواز میں ایک گہری بھاری گونج تھی۔ تم سے میں نے سب زبردستی لیا ہے نا، تمہارا نام، تمہاری ہاں، تمہارا یہاں ہونا، اب میں یہ بھی لوں گا جو میرا حق ہے۔ فاریہ کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی۔ اس نے اپنے بازوؤں کو چھڑانے کی آخری کوشش کی لیکن ارزم کی گرفت فولاد کی طرح مضبوط تھی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ محبت نہیں، یہ صرف… اس کے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ محبت؟ ارزم کی ہنسی میں تلخی تھی۔ تم نے محبت کا موقع کب دیا؟ تم نے ہر بار مجھے دھتکارا، ہر بار مجھے چیلنج کیا۔ تمہاری ہر انکار نے میرے اندر تمہیں پانی کی آگ کو مزید بھڑکایا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کی آنکھیں شعلوں کی طرح جل رہی تھیں۔ اس نے اس کے گالوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ فاریہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ اس کی روح کا ٹوٹنا تھا، اس کی ہٹ دھرمی اب اس کی ہار بن چکی تھی۔ ارزم نے اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کی مزاحمت کو خاموش کر دیا۔ یہ کوئی پیار بھرا بوسہ نہیں تھا، بلکہ ایک مالک کی مہر تھی، ایک فاتح کی نشانی۔ پینٹ ہاؤس کی بیڈ روم میں صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ فاریہ پہلے ہی تیار تھی، ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی اپنی بالوں کو پونی ٹیل میں باندھ رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ بزنس سوٹ پہن رکھا تھا جو اس دن کے لیے بہترین تھا۔ ارزم اسے بستر سے دیکھ رہا تھا، چادریں اس کے گرد الجھی ہوئی تھیں۔ کل رات کی جیت کی یاد ابھی بھی اس کے ذہن میں تھی۔ اسے کام کے لیے تیار ہوتے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے نیند سے بھری آواز میں پوچھا۔ فاریہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔
آفس کے لیے تیار ہو رہی ہوں، 8:15 ہو گئے ہیں، ہمیں دیر ہو جائے گی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پیشانی پر تیوری چڑھا کر بولا، اب تمہیں دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے، پھر اس نے اپنا پرس اٹھایا اور کہا، کیوں؟ کیونکہ اب میں مسز ارزم شاہ ہوں؟ کیا آپ کا منصوبہ مجھے اس سونے کے پنجرے میں سارا دن بند رکھنا ہے، مجھے چھپا کر رکھنا ہے؟ بات تمہیں چھپانے کی نہیں ہے، ارزم نے کہا، بات یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ آخر کار اس کی طرف مڑی، اس کی آنکھوں میں ایک سرد آگ بھڑک رہی تھی۔ کیوں؟ کیا اس سے عظیم ارزم شاہ کو شرمندگی ہوتی ہے؟ کیا آپ کو ایک ایسی بیوی پر شرمندگی ہے جو سیکرٹری کے طور پر کام کرتی ہے؟ کیا آپ کو شرم آتی ہے کہ لوگ آپ کی ملکیت کو نوکری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ شرمندہ ہیں؟ اس نے پوچھا، اس کی آواز تیز اور صاف تھی۔ یہ سوال اسے ایک تھپڑ کی طرح لگا۔ شرمندہ؟ کس بات کی شرمندگی؟ ارزم سیدھا بیٹھ گیا، اس کی مایوسی بڑھ رہی تھی۔ نہیں، یہ بالکل بھی نہیں ہے، میں نے تمہیں کل رات بتایا تھا، میں تمہارا شوہر ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں سب کچھ دوں۔ تمہیں کام نہیں کرنا چاہیے، میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں۔ فراہم کرنے کا مطلب صرف ویسا نہیں ہے ارزم، اس کا مطلب عزت ہے۔ اس نے جواب دیا، مجھے اس نوکری سے زبردستی چھڑانا جس کے لیے میں نے محنت کی، یہ کچھ دینا نہیں ہے، یہ مجھے مٹانا ہے۔ وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا، اس کا منہ کھلا لیکن کوئی آواز نہیں نکلی۔ اس کے الفاظ نے اس کے ارادوں کی بنیاد کو کاٹ دیا، ایک سچائی کو ظاہر کر دیا جو وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے روکنا نہیں چاہتا تھا تاکہ اسے چھپا سکے، بلکہ وہ دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو ہر چیز دے سکتا ہے۔ وہ اسے گھورتا رہا، اس کے جبڑے کی باغیانہ سختی اور آنکھوں میں موجود درد کو دیکھ رہا تھا جسے وہ غصے سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آخرکار اس نے ایک لمبا سانس باہر نکالا، لڑائی کا جذبہ اس میں سے ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کمبل کو ایک طرف پھینکا اور بستر سے باہر نکلا۔ ٹھیک ہے، اپنا بیگ لو، ہم دفتر چلیں گے، اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ اپنی چیزیں لو، ہم ساتھ چلیں گے۔ دفتر تک کار تک کا سفر خاموش تھا۔ چمکتی ہوئی لابی میں چلنا تکلیف دہ تھا، ملازمین نے جھک کر اور ہچکچاتی الجھی ہوئی مسکراہٹیں تھیں۔ ان کی شادی کی خبر پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے۔ جب وہ لفٹ سے اپنے فلور پر باہر نکلے تو مکمل خاموشی کی ایک لہر ان کا استقبال کرنے لگی۔ ہر کوئی جو کچھ کر رہا تھا وہ رک گیا اور باس اور اس کی نئی بیوی کو دیکھنے لگا جو اس کی سیکرٹری بھی تھی۔ اصل مصیبت سرگوشیوں سے شروع ہوئی۔ فاریہ، جو اب باس کی بیوی کے نام سے جانی جاتی تھی، ہر کسی کو پسند نہیں تھی۔ کچھ لوگ اس کے لیے خوش تھے لیکن کچھ حسد کرتے تھے۔ سب سے زیادہ حسد عالیہ کو تھا، جو ایک سینئر مینیجر تھی اور اس نے ہمیشہ خود ارزم شاہ کی نظروں میں آنے کا خواب دیکھا تھا۔ ایک دوپہر دفتر میں افراتفری مچ گئی، ایک بہت اہم مالی فائل غائب ہو گئی تھی۔ اس فائل میں ارزم کے سب سے بڑے کاروباری سودوں کی خفیہ تفصیلات تھیں، اس کے بغیر کمپنی کو لاکھوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ ارزم غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اسے ڈھونڈو ابھی، اس نے اپنی سیکیورٹی عملے پر گرج کر کہا۔ یہ عالیہ تھی جو بولی، اس کی آواز میٹھی لیکن تیز تھی۔ مسٹر شاہ، میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتی، لیکن میں نے آج صبح کچھ عجیب دیکھا۔ تمام نظریں اس کی طرف مڑی۔ تم نے کیا دیکھا؟ ارزم نے مطالبہ کیا۔ میں نے فاریہ کو آپ کی پرائیویٹ دفتر سے بہت جلدی جاتے ہوئے دیکھا، اس سے پہلے کہ کوئی اور یہاں آتا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے بیگ میں کچھ چھپا رہی ہیں۔ عالیہ نے ناراض ہونے کا دکھاوا کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ عجیب لگا، لیکن اب جب فائل غائب ہے
ہر کوئی فاریہ کو دیکھنے لگا۔ ارزم کا چہرہ گہرا ہو گیا۔ اس نے عالیہ کے جھوٹے معصوم چہرے سے فاریہ کے حیران چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نہیں تھی، فاریہ نے کہا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں آج صبح سے آپ کے دفتر میں نہیں گئی، لیکن میں نے تمہیں دیکھا، عالیہ نے اصرار کیا۔ شاید وہ آپ کے حریفوں کے لیے کام کر رہی ہے ارزم۔ شاید اس نے آپ سے آپ کے راز چرانے کے لیے شادی کی۔ یہ خیال پاگل پن تھا، لیکن اس نے شک کا بیج بو دیا۔ ارزم کی کاروباری دنیا بے رحم تھی، دشمن ہر جگہ تھے۔ اس نے فاریہ کو گھورا اور ایک خوفناک لمحے کے لیے اس نے وہ سرد شکی گینگسٹر دیکھا جو وہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بولنے سے پہلے اس کی سیکیورٹی کے سربراہ نے اس کے ایئر پیس میں بات کی۔ سر، ہمیں کچھ ملا ہے۔ فائل کو تیسری منزل پر ایک خالی دفتر سے اسکین اور ای میل کیا گیا ہے، صرف 5 منٹ پہلے۔ چور ابھی بھی عمارت میں تھا۔ ارزم کی آنکھیں فاریہ کی طرف مڑ گئیں۔ اس نے اس کے چہرے پر خوف اور الجھن دیکھی۔ ایک قصوروار غدار کا چہرہ نہیں، بلکہ کسی ایسے شخص کا جو پھنسایا جا رہا تھا۔ شک غائب ہو گیا، جس کی جگہ ایک خوفناک سرد یقین نے لے لی۔ تیسری منزل ابھی؟ اس نے اپنے گارڈز کو حکم دیا۔ اس نے فاریہ کی کلائی پکڑ لی۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ اس نے اسے گھسیٹا اور اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کی گرفت حفاظتی تھی، وہ ایک قیدی نہیں لے جا رہا تھا، وہ اپنی بیوی کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ تیسری منزل پر پہنچے۔ ایک گارڈ نے ہال کے آخر میں ایک اسٹوریج روم کی طرف اشارہ کیا، جیسے ہی وہ قریب پہنچے دروازہ کھل گیا اور ایک آدمی، ایک حریف کمپنی کا ایک جانا پہچانا جاسوس باہر نکلا جو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارزم نے فاریہ کو اپنے پیچھے محفوظ کیا۔ پیچھے ہٹو۔ جاسوس نے اسٹک نکالی اور اسے ان کی طرف گھمایا۔ ارزم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن وار اس کے بازو پر ہوا۔ وہ درد سے گڑ گڑایا، لیکن پیچھے نہیں ہٹا۔ ایک ہی تیز حرکت میں اس نے آدمی کو غیر مسلح کر دیا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کے گارڈز مدد کے لیے اس پر جھک گئے۔ لڑائی سیکنڈوں میں ختم ہو گئی۔ ارزم بھاری سانس لے رہا تھا، اپنے زخمی بازو کو پکڑے ہوئے۔ اس کی آنکھیں فوراً فاریہ کو ڈھونڈیں۔ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے فکر سے بھری آواز میں پوچھا۔ اس نے صرف اپنا سر ہلایا۔ وہ حیران تھی۔ وہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوا۔ اس نے اپنی غصے بھری نظر زمین پر پڑے جاسوس کی طرح موڑی۔ تمہیں کس نے پیسے دیے؟ بولو۔ جاسوس شکست خوردہ جمع ہوئے ملازمین کے ہجوم کی طرف اشارہ کیا۔ اس عورت نے، لال چشمے والی عورت نے۔ اس نے مجھ سے پیسے کا وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ وہ ارزم کی بیوی کو پھنسائے گی تاکہ وہ راستے سے ہٹ جائے۔ تمام سر مڑ گئے۔ عالیہ اپنا لال چشمہ پہنے پیلی پڑ گئی۔ گارڈز نے اسے پکڑ لیا تھا۔ سچائی سامنے آ گئی تھی۔ عالیہ کی حسد نے کمپنی اور فاریہ کو حقیقی خطرے میں ڈال دیا تھا، صرف اسے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ ارزم کے چہرے سے غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے فاریہ کو دیکھا۔ اس کے تاثرات میں ایک نیا جذبہ تھا، افسوس اور شدید محبت کا۔ اس نے وہ خطرہ دیکھا تھا جس میں وہ اس کی وجہ سے تھی، اور بغیر ایک سیکنڈ بھی سوچے اس نے اسے محفوظ رکھنے کے لیے خود کو خطرے میں ڈال دیا۔ اسے اپنے زخمی گندھے کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کی طرف گیا، سب کے سامنے، اور نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کوئی بھی نہیں، تمہیں دوبارہ کبھی خطرہ نہیں دیکھا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس لمحے میں فاریہ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ اس کے لیے اپنی جان پر بھی کھیل سکتا تھا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جو واقعی اس کے لیے ساری دنیا سے لڑ لے گا۔ اس کی محبت حقیقی تھی۔ ڈاکٹر ارزم کے زخم پر پٹی باندھ رہے تھے اور فاریہ قریب بیٹھی ارزم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے تسلی دے رہی تھی۔ ارزم کی ہر آہٹ پر اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو چمک اٹھے، جیسے وہ اس درد کا ذمہ دار خود کو محسوس کر رہی ہو۔ اس نے ارزم کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں آہستگی سے انٹرلیسڈ کی، ہلکا سا دباؤ ڈالا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد فاریہ ارزم کے اور قریب سرک گئی۔ اس نے اپنا ماتھا اس کے کاندھے سے ٹکا دیا اور پھر آہستگی سے اپنے ہونٹ اس کی بانہ اس کے حصے پر رکھ دیے جہاں پٹی بندھی تھی۔ یہ بوسہ محض ایک چھوا نہیں تھا، بلکہ ایک وعدہ تھا، معافی تھی اور بے حد پیار کا اظہار تھا۔ ارزم نے حیرت اور ایک گہری جذبے سے اسے دیکھا۔ اس کا دل ایک بار پھر اس عجیب لڑکی کے لیے دھڑکا جو اب اس کی بیوی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا، شاید یہ کہ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن فاریہ نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش کرا دیا۔ آئی لو یو، وہ سرگوشی کی طرح بولی۔ یہ الفاظ ہوا میں گونجے اور ارزم کے وجود میں ایک حرارت دوڑ گئی۔
وہ الفاظ جو اس نے کبھی کسی سے نہیں کہے تھے اور شاید پہلی بار سچے دل سے سنے تھے۔ گھر چل رہے ہیں ابھی، وہاں جا کر بات کریں گے، آرام کیجیے گا، فاریہ نے نرمی سے کہا اور اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ پہلے سے بھی زیادہ نرم اور پیار بھرا تھا، جیسے وہ اس کے تمام درد اور پریشانیوں کو اپنے پاس لے رہی ہو۔ اور ارزم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں غصہ نہیں تھا، نہ ہی فتح کا احساس، اس کی نظروں میں صرف ایک گہری، ناقابل بیان محبت تھی جو بالآخر اپنی منزل کو پا چکی تھی۔ اس نے اپنی صحیح بازو سے اسے اپنے قریب کھینچا اور ایک لمحے کو اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کوئی الفاظ ضروری نہیں تھے، اس خاموشی میں ان کی سانسوں کی آواز ہی سب کچھ کہہ رہی تھی۔